دوستو، اس سے قبل میں نے یہ بتلایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے تو ان میں روم کا جو بادشاہ تھا کیسر روم ہرقل، اس کے پاس جب خط پہنچا تو اس نے اس وقت ایک قافلہ جو عربوں کا آیا ہوا تھا، ان میں ابو سفیان تھا، اس کو بلا لیا۔ تو ان کے درمیان جو سوال و جواب ہوئے وہ میں اب پیش کرتا ہوں۔ ہرقل: تمہارے نبی کا حسب نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان: وہ بڑا خاندانی آدمی ہے۔ ہرقل: اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تمہیں اس کے جھوٹ کا تجربہ ہوا؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: کیا بڑے امیر اور بااثر معزز لوگوں نے اس کو مانا ہے یا کمزور لوگوں نے؟ ابو سفیان: کمزور اس پر ایمان لائے ہیں۔ تو اس طرح کے سوال و جواب وہ چلتے رہے۔ ابھی آگے دوسرے پارٹ میں آگے بیان کروں گا۔ دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو پرکھنے کے لیے کیسر روم اور ابو سفیان کے درمیان جو سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے پارٹ 2 میں آگے چلاتے ہیں۔ ہرقل: وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان: بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل: کیا مسلمان ہونے کے بعد کوئی اس دین کو برا سمجھتے ہوئے مرتد بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: کیا تم نے اس سے لڑائی بھی کی ہے؟ ابو سفیان: ہاں۔ ہرقل: تمہاری لڑائی کا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان: لڑائی کا ڈول کبھی ہماری طرف جھک جاتا اور کبھی اس کی طرف، کبھی ہم کامیاب ہوتے اور کبھی وہ۔ ہرقل: کیا یہ دعویٰ اس سے پہلے وہاں کے لوگوں میں سے کسی نے کیا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ ابھی یہ سلسلہ سوال و جواب کا جاری ہے، اس لیے اگلے پارٹ میں میں اس کے متعلق مزید بتاتا ہوں۔ ہرقل: وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان: بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل: کیا مسلمان ہونے کے بعد کوئی اس دین کو برا سمجھتے ہوئے مرتد بھی ہوا؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: کیا تم نے اس سے لڑائی بھی کی ہے؟ ابو سفیان: ہاں۔ ہرقل: تمہاری لڑائی کا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان: لڑائی کا ڈول کبھی ہماری طرف جھک جاتا اور کبھی اس کی طرف، کبھی ہم کامیاب ہو جاتے اور کبھی وہ۔ ہرقل: کبھی اس نے غداری اور بدعہدی بھی کی ہے؟ ابو سفیان: اس سے پہلے تو نہیں کی، لیکن آج کل ہمارا اس سے صلح کا معاہدہ ہوا ہے، نامعلوم اب اس کے بارے میں وہ کیا رویہ اختیار کرے۔ ابو سفیان کہتے ہیں: خدا کی قسم، اس ساری گفتگو میں سوائے اس بات کے مجھے اور کوئی موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہنے کا نہ ملا۔ ہرقل: کیا یہ دعویٰ اس سے پہلے وہاں کے لوگوں میں سے کسی نے کیا؟ ابو سفیان: نہیں۔ نوٹ: ابو سفیان کے جوابات پر ہرقل شاہ روم کا زبردست اور تاریخی تبصرہ۔ آگے چل کر ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پرکھنے کے لیے اس نے جو سوال کیے اور جو جواب اس کو ملے، ان کے اوپر جو ہرقل نے تبصرہ کیا ہے وہ آئندہ پیش ہوگا۔